آل رسول سے خطائیں منسوب کرنا یزید کا وتیرہ ہے، ان کے عیب ٹٹولنا یہ یزیدی فکر ہے۔ آپ یزید کے گروہ میں نہ جائیں، اہل بیت کی مریدی میں آئیں کہ وہ ذات صاحب خطا نہیں ہے، وہ تو صاحب عطا ہے۔ اور پھر جن بزرگوں کی کتابیں دکھا دکھا کر خطا کا لفظ چسپاں کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خطائیں ان سے منسوب ہی نہیں کی، بلکہ وہ ان کی عطاؤں کے گن گاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک میرے علی تب ہے جب وہ گدائے زوجہ علی ہے، فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت تب ہیں جب وہ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دین کا معین تب ہے جب وہ کہتا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور مجدد الف ثانی مجدد تب ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تجدید دین کا نام حسین ابن علی۔ تمام ائمہ اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، کیونکہ ان کے لیے حفاظت خداوندی کا وعدہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انبیاء کے سوا جتنی متبرک ہستیاں دنیا میں پیدا ہوئیں ان کے قول و فعل کو اس نقطہ نظر سے پڑھا اور سنایا جائے کہ ان کے زندگی کے ایسے پہلو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عوام الناس کے سامنے بیان کیے جائیں کہ لفظ خطا ان کی زندگی کے اور ان کے عوامل کے ساتھ چسپاں کیا جائے۔ اس طرح عوام اپنی علمی اور عملی کمزوریوں کے سبب ان مقدس شخصیات سے متنفر ہو جائیں گے۔ اسلام نے تو ہمیں مشاجرات صحابہ پر بھی خاموش رہنے کی تلقین کی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ایسی شخصیت کے ساتھ خطا کا لفظ جوڑ دیں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میری یہ گفتگو صرف تنقید کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے ہے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ لفظ خطا کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا تھا، کیونکہ خاتون جنت کے ساتھ لفظ خطا بولنے والوں کو اپنے زور بیاں اور اپنے زور خطابت پہ بہت ناز ہے۔ یہ بات یوں بھی بیان ہو سکتی تھی کہ حضرت خاتون جنت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کے متعلق استفسار فرمایا کہ ان معاملات کا کیا کرنا ہے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وراثت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے اور مشارف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے بات مکمل ہوتی۔ یہ واقعہ خاتون جنت کی خطا نہیں عطا ثابت کرتا ہے، ان کی طبیعت میں سخاوت ظاہر کرتا ہے کہ آپ دنیاوی مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کر کے واپس تشریف لے آئیں۔ یاد رکھیں، علم صرف وہ نہیں ہوتا جو کتابی جملوں سے ملتا ہے، کچھ خیرات علم نور باطن سے بھی میسر آتی ہے۔ زہرا کا گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے، سوال کرنے والوں کا نہیں، سوالیوں کی جھولیاں بھرنے والوں کا گھرانہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹھان لیں کہ میں نے خطا ثابت کرنی ہے اور بار بار یہ کہیں خطا پر تھیں اور اس کے لیے آپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، تو پھر اس شاخ کے کلیجے تو چھلنی ہوں گے، وہ آپ کی پگڑی نہیں چادر تطہیر کو دیکھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جناب زہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لونیاں مانگنے گئی تھیں۔ یہ بھی امت کو کچھ عطا کرنے کا ہیلا تھا۔ جب باب مدینۃ العلم نے کہا کہ جاؤ اور گھر کے کام کاج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لونڈی مانگ کے لے آؤ، تو وہ گئیں اپنے بابا کے پاس۔ جب وہ لونیاں تقسیم کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھیں اور وہاں سے تسبیح فاطمہ لے کے واپس پلٹ آئیں۔ ایمانداری سے سوچئے کہ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہو، شہنشاہ کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، فاتح خیبر کی زوجہ ہو، کیا وہ لونڈیوں کی محتاج ہے؟ وہ صرف ایک بار مدینہ میں اعلان کر دے کہ میرے گھر میں نوکر کی ضرورت ہے۔ مدینہ میں کون سا ایسا گھر ہوگا جن کی خواتین کو یہ فخر نہیں ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دنیا و آخرت میں کنیز بن جائیں۔ وہاں پر بھی عمل ظاہر کر رہا ہے کہ حاضرین نے تو نوکرانیاں حاصل کر لیں، جو بعد میں آئیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو بعد میں پیدا ہوں گے، ان کے لیے کچھ میں حاصل کر لوں۔ تو وہ تسبیح فاطمہ لے کر واپس آ گئی تاکہ میرے بابا کی سخاوت سے قیامت تک کوئی محروم نہ رہے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذات صاحب خطا نہیں ہے، وہ تو صاحب عطا ہیں۔ اور پھر جن بزرگوں کی کتابیں دکھا دکھا کر خطا کا لفظ چسپاں کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خطائیں ان سے منسوب ہی نہیں کی۔
بلکہ وہ ان کی عطاؤں کے گن گاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک میرے علی تب ہے جب وہ گدائے زوجہ علی ہے۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت تب ہیں جب وہ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دین کا معین تب ہے جب وہ کہتا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور مجدد الف ثانی مجدد تب ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تجدید دین کا نام حسین ابن علی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس علمی تکبر سے نکلیں۔ یہ علمی تکبر ہے جو مدارس کو علمی یتیم خانے بولتا ہے۔ آل رسول سے خطائیں منسوب کرنا یزید کا وتیرہ ہے، ان کے عیب ٹٹولنا یہ یزیدی فکر ہے۔ آپ یزید کے گروہ میں نہ جائیں، اہل بیت کی مریدی میں آئیں، توبہ کریں، اپنے نام سے سارے سابقے لے کے اتاریں، فقیر در زہرا ہو جائیں۔